الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ یہ مسئلہ بنی اسرائیل سے گفتگو چل رہی ہے۔ اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، میرا نبی آپ کے پاس آیا ہے، یبین لکم التوحید والدین، دین اور توحید آپ کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور نبی کی آمد ہوئی علی فترۃ من الرسل، انبیاء کی انقطاع پر اور ختم ہونے پر، چونکہ انقطاع من الرسل آپ کے اور عیسیٰ کے درمیان 500-600 سال کا مسافہ ہے۔ نبی ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ لئلا تقولوا، کل قیامت کے دن آپ یہ نہ کہہ دینا کہ ما جاءنا بشیر ولا نذیر، فاعل پر من زائد ہے کہ ما جاءنا بشیر، جنت کی خوشخبری سنانے والا کوئی بھی نہیں آیا، بشیر مبشر کے معنی میں، اور نذیر منذر کے معنی میں، ولا نذیر ولا منذر، اور کفر سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ تو آپ کے اتمام حجت آپ پر تام کرنے کے لیے میں نبیوں کو بھیجتا ہوں۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ارسال الرسل بھی انہی شیء میں سے، میں نے عرض کیا کہ ارسال الرسل شیء من الاشیاء، نبیوں کو بھیجنا یہ بھی شیء من الاشیاء، وکل شیء مقدور للہ فارسال الرسل مقدور للہ۔ اس کے بعد وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، سورت کے مضامین میں نے عرض کیا اذکروا نعمت اللہ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہاں پر اذکروا نعمت اللہ کے ساتھ یہ جڑ جاتے ہیں۔ اذکر اذ قال موسیٰ لقومہ، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں جو آپ پر ہیں ان کو یاد رکھو۔ اس نعمت اللہ سے بدل ہے یا ظرف ہے نعمت اللہ کے لیے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اس لیے کہ اللہ نے آپ میں نبی پیدا کر دیے، وجعلکم ملوکا، اور اللہ پاک نے صاحب ملک آپ کو بنا دیا۔ مولانا صاحب ملک کس طرح بنایا؟ وبعثر منہم اثنی عشر نقیبا، یہ جو ان کے 12 جو قبیلے تھے، 12 قبیلوں میں سے ہر ایک کا ایک سردار تھا، تو یہی سردار تو صاحب ملک ہے، یہی سردار ان کا اللہ کو بلا کر یہ کہ صاحب ملک اللہ پاک نے ان کو یہ کہ بنا دیا 12 قبیلوں کے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اس قسم کے سہولتیں دیں، سہولتیں اللہ نے اس قسم کی دیں جیسے بادشاہوں جیسے۔ تو وجعلکم ملوکا، تو اس لیے گویا کہ آپ کو بادشاہ بنایا۔ نہریں اللہ پاک نے جاری کر دی ان کے کیا کہتے ہیں ان کے پاس، اور باغات اور نہریں یہ سارے کے سارے، فرعون کے محلات وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کو دے دی، تو یہ صاحب الملوک بن گئے۔ وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے صاحب ملک آپ کو بنا دیا۔ وآتاکم، اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ نعمتیں دی، وآتاکم وہ نعمتیں لم یؤتہ احد من العالمین، اللہ نے زمانے میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ لم یؤتہ احد من العالمین، من عالمی زمانکم، آپ کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ نعمتیں نہیں ملی جو آپ کو ملی۔ تو من العالمین سے عالمی زمانے کو مراد ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد مسئلہ ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، فرعون کو جب اللہ نے تباہ کر دیا، اس کے محلات بلڈنگیں سب ان کے پاس آ گئیں، تو اس کے بعد اب ان کو تمنا ہو گئی اور ان کی آرزو اور چاہت ہو گئی کہ ہم اپنے ملک چلے جائیں، فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ چونکہ ان دنوں میں ملک پر فلسطین پر عمالقہ اور اشدودی قوم جو بھاری بھرکم قسم کے لوگ تھے، قداور تھے، انہوں نے طاقتور لوگ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو بتایا کہ جہاد تو آپ کو کرنا پڑے گا، تو جہاد کے بغیر یہ ملک آزاد نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تمنا بھی یہی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی تمنا بھی یہی تھی، ان کو لے کر کے گئے لیکن انہوں نے نافرمانی کی، تو وادی سینا کے اندر 40 سال اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ جو موسیٰ اور ہارون کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے ہم اثر تھے، وہ 40 سال کے اندر چلے گئے، 40 سال میں پھر وہ نہیں کر سکے ملک کو آزاد۔ موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال یہیں پر وادی سینا کے اندر ہوا۔ یہ جو 40 سال کا جو کہا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ آج دیکھو کہ مولوی منظور کی عمر اللہ کا حوالہ کریے کہ 40 سال ہے، تو آپ 40 سال تک یہاں رہو گے، تو مقصد یہ تھا کہ 80 سال تک تو مولوی منظور یہ جو نسل ہے یہ چلا جائے گا،
یہ نسل ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ انہوں نے یہ آمادہ نہیں ہوئے جہاد کے لیے، اور ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سردار بھیج دیے بڑے بڑے، جا کر کے دیکھو جاسوسی کرو، ملک کے حالات لے لو کہ ہم فلسطین پر حملہ کر سکیں گے۔ انہوں نے آ کر کے ان کو ڈرا دیا، سمجھے، انہوں نے آ کر کے ڈرا دیا۔ بہرحال انہوں نے کسی طرح یہ آمادہ نہیں ہو گئے، موسیٰ اور ہارون کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع اور حضرت کالب، حضرت یوشع اور حضرت کالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اللہ یوشع بلکہ شمعون، حضرت شمعون اور حضرت کالب، یہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی بن گئے، اور انہوں نے کچھ ملکوں کو آزاد کر دیا، فلسطین کے کچھ حصے انہوں نے آزاد کر دیے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فإنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یہ کیا وادی سینا اور فلسطین ان پر حرام ہے، 40 سنۃ، 40 سال، یہ 40 سال نہیں، یہ ابھی آئے گا 40 سال، یتیہون فی الارض 40 سنۃ، 40 سال تو یہ اس طرح حیران و سرگردان ہوں گے۔ تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ 40 سال نہیں، ہمیشہ کے لیے ان پر حرام تھا، وہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، سرزمین شام اور فلسطین کی پاکیزہ زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتبہ اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ حضرت اقدس ہمارے جو شین و یا، را الف نون الف یا، شین و یا، را الف نون یا، سمجھ رہی ہیں؟ تو حضرت جی کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو موجودہ فلسطین ہے، یہ اللہ نے الاٹ کی ہے، اس کو اللہ نے الاٹ کر کے بنی اسرائیل کو دی ہے، تو خواہ بنی اسرائیل سے اس وقت لڑائی کرنا، اور مسلمان یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ فلسطین ہماری ہے، یہ ان کی نہیں ہے۔ اور کتب اللہ لکم، اسی سے حضرت کا استدلال تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر یہ ہے کہ پاکستان کے علماء نے جو خاموشی اختیار کی، لیکن میں نے اس پر کلپ جاری کر دیا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس گروپ کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ بخاری میں اگر آپ دیں گے تو یہ کتب، یہ کتابت کے معنی میں نہیں ہے، یہ جعل کے معنی میں، یہ کتابت فرض اور الاٹ کے معنی میں نہیں ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ لو سلمہ، اگر مان لیا جائے کہ یہ زمین اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے، لیکن یہ مشروط بشرط شے ہے، اور مشروط بشرط شے، آدمی جب حافظ نہیں ہوتا تو پھر نابینا ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ مشروط بشرط شے ہے، آپ کے سامنے ابھی گزرا ہے، آیت نمبر 12، اس سورت کے آیت نمبر 12، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، یہ معیت نصرتی ہے، میری مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، پہلی بات یہود کی یہ ہے کہ آمنتم برسولی کے وہ قائل نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں اور رسول پاک پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ برسولی میں استغراق ہے۔ تو پہلا تو اس سے وہ بے ایمان ہے، اور دوسرا وَعَزَّرْتُمُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، انبیاء کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، سمجھے؟ یہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سے مراد یہ ہے کہ جہاد ہے، جہاد آپ کریں گے تو پھر یہ کہ یہ ملک آپ کو ملے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ملک مشروط بشرط شے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ کا بھلا کرے حوالہ، انہوں نے جہاد کیا نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا بھی نہیں، دو باتیں۔ تو یہ مشروط بشرط شے تھی، اس شرط کے ساتھ آپ کو ملک ملے گا کہ آپ جہاد کریں گے۔ جہاد تو انہوں نے کیا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا بھی ان کو ہو گئی، اور حضرت لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم ان کی طرف سے بھی لعنت، یہ ذلیل قسم کی قوم۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بہرحال حضرت شمعون اور حضرت کالب علیہ السلام نے کچھ ملک آزاد کیے۔ پھر یہ کہ ان کی بدماشی وہی چلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی انہوں نے کی، تو انشاءاللہ یہ نویں پارے میں آپ کے سامنے آئے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ عَمَلًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اس کے تحت آئے گا کہ یہ فلسطین میں ان کا جو یونیورسٹی ہے، ان کے غوطہ کی جو یونیورسٹی، صحابہ کی ایک جماعت گئی جس میں حضرت ہشام ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت گئی، تو یہ پادری، یہ کیا ربی، ان کا تو پادری نہیں ہوتا، ربی ہوتا ہے، یہودیوں کی ربی۔ صحابہ کے کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے یہودیت اور عیسائیت پر تو ہے ہی نہیں ہے، یہ
آخری نبی کے لوگ لگتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کی دعوت کی۔ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، تقریباً 9 جلد ہے، سمجھے۔ جب یہ جماعت گئی اور انہوں نے ربیوں نے، یہودیوں کے مولویوں نے ان کی دعوت کی، جو بڑے بڑے ربی دعوت صحابہ کو کھلا رہے تھے، کہ اس میں پھر ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یار آپ ان سے کچھ کہہ دو۔ تو ان کے ربیوں نے یہ کہا، حضرت ہشام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان سے انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے یہ بتا دو کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آخری نبی جس کی یہ نشانی ہے، یہ نشانی، یہ نشانی، ہم اسی کو امتی ہے، اور توحید کی دعوت کو لے کر کے دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں۔ مولانا اس کا ذرا خیال کر لینا۔ چنانچہ کھانے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے جو ہوش مند لوگ ہیں، سمجھدار، وہ آ جائیں، ہم اس سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک کمرے میں لے گئے تو ان میں ساری تصویریں تھیں۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نبی اس میں سے کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس میں نہیں ہمارا۔ دوسرے کمرے میں لے گئے کہ اس میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں نہیں ہے۔ تیسرے کمرے میں لے گئے تو صحابہ دوڑے، انہوں نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر انہوں نے بنائی تھی، کہا کہ یہ۔ تو وہ آپس میں ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ ہاں ہماری کتابوں میں بھی ہم نے جو اندازتاً جو نقشہ بنایا، اس اعتبار سے ہمیں ماہر تو بڑے ہوتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ آخری نبی یہی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ سب کچھ ان کو علم تھا۔ یہ تو سیر اعلام النبلاء میرے پاس ہے 9 جلد میں، غالباً میں نے واقعہ پڑھا ہے 9 جلد میں۔ جس وقت یہ جو شرع عقائد پر جو لوگوں نے مجھے لتاڑا، اللہ ان کو جزا خیر دے، اچھا، اور دیوبندیت سے مجھے خارج بھی کی، اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ بھی آ گیا، دیوبندی سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، سمجھے، کہ میں دیوبندیت سے جب خارج ہو گیا۔ تو ان دنوں میں ابو الحسن اشعری جو پہلے معتزلی تھے، پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، برائے نام وہ ماتریدی بن گئے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کر کے پھر سلفی بن گئے، اور ان کے کتابوں کا حوالہ تو اس پہ یہ ادوار ثلاثہ جو ابو الحسن اشعری پر گزرے، یہ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی کے پڑھنا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ مجھے مل گیا۔ لیکن ایک واقعہ مجھے اور برطانیہ کے اندر ملا کہ یہ لوگ اتنے ماہر اردو کی کوئی کتاب تھی، وہ مجھے یعنی نہ مجھے یاد نہیں ہے، ساتھیوں نے مجھے دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ یہودی قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہمیں لے گئے، اور لے گئے تو انہوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ ایک ایک چیز ہمیں بتائی کہ ہماری کتابوں میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، خدا جانے یہ کس قسم کا سلسلہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ بھی ہے، ہماری کتابوں میں یہ بھی ہے۔ تو حضرت اقدس قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے پوچھا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو ان کے ربی نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اشرف ہوگا ہندوستان کے اندر، اور اس کا بڑا انقلاب اس کے ذریعے سے آئے گا، اشرف ہوگا، علی نہیں کہہ سکے، کہا اشرف ہوگا، اس کو لوگ کہیں گے حکیم الامت، کہتے کتاب لے جا کر کے مجھے اس نے دکھائی، پھر کہتے کہ میں نے پوچھا کہ چلو وہ اشرف علی کے مرید کون ہوں گے حکیم الامت کے، تو کہا کہ ایک اس میں سے طیب ہوگا، اس کو پتہ نہیں قاری محمد طیب یہی ہے، تو اس نے کہا کہ ان میں سے ایک طیب ہوگا، وہ بڑا آدمی ہوگا، اور وہ اکثر سفروں میں اس کی زندگی گزرے گی، ایک طیب ہوگا اور وہ کیا ہوگا، سفروں میں اکثر اس کی زندگی ہو۔ اور قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعتاً میری زندگی بھی سفروں میں، دارالدیوبند کا ہوتا رہا ہے، لیکن اکثر سفروں میں رہتا ہوں، سفروں میں اس کی زندگی گزرے گی، وہ بھی بڑا خطرناک ہوگا، خطیب ہوگا۔ یہ چیزیں اس قسم کی قیافہ شناسی، یہ چیزیں ان کے اندر ہے مولوی صاحب۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ غوطہ یونیورسٹی والا جو واقعہ ہے، اس کو تو حضرت نے علامہ ذہبی نے لکھا، اور ذہبی کوئی کچا آدمی نہیں ہے راوڑ کی طرح، ذہبی اقوالہ کالذہب، ذہبی کون ہے؟ اقوالہ کالذہب، ذہبی کے اقوال بھی سونے ہیں، الامام الذہبی اقوالہ کالذہب، اقوال بھی اس کے ذہب کے، وہ بہت بڑے آدمی، اس نے اس واقعے کو لکھا ہے۔
بہرحال اب مسئلہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا قومی اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، پاکی سے سرزمین شام اور فلسطین میں داخل ہوں، التی کتبہ اللہ لکم اے جعلہ اللہ لکم، اللہ نے اس کو آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مقرر کر دیا پھر ملا نہیں، تو وہی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کو مقرر کر دیا، مشروط بشرط شے ہے، مشروط بشرط شے وہی ہے کہ جہاد آپ کریں گے، اور انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ مشروط بشرط شے ہے کہ جہاد آپ کریں گے، اور جیسے کہ 12ویں آیت آپ کو میں نے بتا دی کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، آپ قرض بھی دے دیں گے یعنی جہاد میں خرچ کریں گے اور جہاد کریں گے اور آخری نبی کا احترام کریں گے، تو یہ مشروط بشرط شے اس لیے ان کو نہیں ملے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتبہ اللہ لکم، کتابت مومنین کے لیے ہے، اور یہود مومن نہیں ہے، غیر مومن ہے، اور فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً نہیں ہے، 40 تو یتیہون کے ساتھ ہے کہ 40 سال حیران پھریں گے، اور محرمۃ ابداً ان کے مومنین کے لیے یہ لکھا ہوا ہے، اور محرمۃ علیہم ابداً اور ہمیشہ حرام ہے غیر مومنین کے لیے۔ خیال کر لینا، یہی جب آدمی ترکیب نہیں کھاتا تو پھر ٹھوکر کھاتا ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ 40 سنتاً محرمتوں کے لیے ظرف نہیں ہے، 40 بعد والے جو یتیہون فی الارض اس کے لیے، یتیہون یتحیرون فی ارض سینا، ارض سینا کے اندر یہ حیران سرگردان پھیریں گے کب تک؟ 40 سنتاً، 40 سال تک۔ یہ نہیں ہے کہ 40 سال تک ان پر حرام ہے اور یہ میدان اس کے بعد فلسطینی کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ میں نے عرض کیا کتب اللہ لکم، قدر اللہ یا جعلہ اللہ لکم، بخاری نے جعل سے ترجمہ کر دیا، یہ آپ کے لیے، لیکن بشرطے کہ آپ جہاد کریں، اور جہاد انہوں نے نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ کتب اللہ لکم للمومنین منکم، یہ مومنین کے لیے، اور محرمۃ علیکم ابداً غیر مومن یعنی عام یہودیوں کے لیے حرام ہے۔ دو سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کچھ بھلے پڑھا نہیں پڑھا۔ اور تیسرا مسئلہ مولانا یہ سمجھ لینا، یہ کتب اللہ لکم کتابت تکوینی ہے، یہ تشریعی نہیں ہے۔ یہ جو کتابت ہے، یہ کتابت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کتابت تکوینی ہے، یہ تشریعی نہیں ہے۔ اور تکوین اور تشریع کبھی تو دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جدا بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے تشریعی طور پر شراب مجھ پر حرام ہے، تشریعی طور پر شراب حرام ہے، اور تکوینی طور پر کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دی، اس کی صلاحیت میرے اندر پیدا نہیں کی، یہ نہیں ہے، تکوینی نہیں ہے، تشریعی حرام ہے۔ شراب حرام ہے تکوینی طور پر نہیں، تکوینی اللہ نے قوت میرے اندر پیدا کر دی ہے، لیکن اس کی جو حرمت ہے وہ حرمت تشریعی ہے۔ یہاں پر بھی جو حرمت کتب اللہ، اور یہ جو کتابت ہے، یہ کتابت اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ کتابت تکوینی ہے، کتابت تشریعی نہیں ہے۔ میں ان تحقیقات میں جانا نہیں چاہتا، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا کہ ان میں کس طریقے اور عموم خصوص مترکم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل بحث ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، بہرحال میں نے عرض کیا کہ کتابت یہ جعل کے معنی میں ہے۔ دوسرا اگر یہ ہے کہ کتابت ہے، کتابت مشروط بشرط شے ہے، بشرط الجہاد ہے، ورنہ حرام ہے، محرمت رہے گا۔ یا یہ کہ کتابت مومنین کے لیے اور غیر مومن کے لیے تحریم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور چوتھی بات آپ سے عرض کر دی کہ 40 سنتاً اس کا تعلق جمہور کے مسلک کے مطابق محرمتوں کے ساتھ نہیں ہے، 40 کا تعلق یتیہون کے ساتھ ہے۔ خدا کرے آپ کے سمجھیں۔ پانچویں بات خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے مولانا، وہ یہ ہے صحابہ جب جن علاقوں کو فتح کرتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ فتنہ ہے اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بلاد مفتوح علیہا، جن بلادوں کو فتح کرتے تھے وہ صحابہ کی ملکیت ہوتی تھی۔ چنانچہ عرب کی بزدلی یہ ہے کہ خیبر کو ابھی تک وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں پچھلے سال خود خیبر گیا ہوں، اس سے پہلے بھی خیبر کی یہاں سے لے کر کے آپ جیسے کہ آپ کا گلشن معمار چھوٹا، اس سے بڑا بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں چشمے ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں۔ آج تک یہ بزدل عرب ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہودیوں نے دھمکی دی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے ہیں، ہم آئیں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگا دیں۔ چنانچہ ان کے کچے مکانات 2 منزلوں میں اب تک بھی باقی ہے، مانا بارش نے ان کو تو گلا دیے، گرے ہیں، لیکن پھر بھی باقی ہے بازو میں۔ کعب بن اشرف کی بلڈنگ کے اندر بھی میں خود گیا ہوں۔ آپ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟
صحابہ نے جب اس کو فتح کر دیا تو حضرت اقدس مولانا شیرانی دامت برکاتہ العالیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہود کو نکالا تو نہیں گیا، تو خیبر بھی ان کی ملکیت تھی، فلسطین بھی ان کی ملکیت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخاری کی بات میں آپ کو بتا دوں، جب صحابہ نے ان کو فتح کر دیا خیبر کو، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ یہ لوگ کاشتکاری کی، درختوں کی پیوندکاری کی، سینچائی کے بڑے ماہر تھے، تو یہودیوں کو کہا کہ اب یہ زمینیں ہماری، یہ باغات ہمارے، آپ ہمارے مزدور ہیں، آپ ان کو آباد کریں گے، نصف پیداوار کھجوروں کی آپ کی ہوگی، نصف ہمارے ہیں، یہ کہ 2/3 ہماری اور 1/3 آپ کی، اس پر۔ اور فرمائے نقرکم ما اقرکم اللہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ چاہے گا ہم آپ کو برقرار رکھیں گے، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی آپ بدماشی کریں گے تو ہم آپ کو پھر نکالیں گے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان کو نکالا نہیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد ابو بکر کے زمانے میں اسی طرح یہ انسان کے کچھ بچے بنے ہوئے تھے۔ عمر کے زمانے میں چونکہ وہاں کے کچھ زمینوں کو خیبر کے نبی نے صحابہ میں تقسیم بھی کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر عاشق رسول، حضرت عمر کا بیٹا، وہ وہاں گیا، رات کو انہوں نے حملہ کر کے آپ کے ہاتھ توڑ دیے یہودیوں نے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قاتلوں کا اور حملہ آوروں کا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے عمر کو کہ یہ 100% یہودی ہے اور کوئی نہیں ہے، خیبر میں میرے بیٹے پر حملہ کرنے والا اور کون ہوگا، یہودی ہے، اس لیے میں یہودیوں کو اب نکالنا چاہ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ توڑ دیے گئے، چنانچہ حضرت عمر نے فرمایا کہ نکلو یہاں سے، اب خیبر چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر آپ ہمیں کیسے نکالتے جب آپ کے نبی نے اور خلیفہ اول نے ابو بکر نے نہیں نکالا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں غبی نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ جو نبی نے یہ کہا تھا کہ نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک کہ اللہ آپ کو چاہے گا انسان کے بچے بنیں گے، شرافت سے کام لیں گے، ہم آپ کو رکھیں گے، اور تم گدھے ہو اس لیے نکلو، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے ان کو وہاں سے نکالا۔ تو بلاد مفتوح علیہ یہ ہماری ملکیتیں ہیں، سمجھے، باغ فدق وغیرہ یہ سب کے سب یہی ہیں جو شیعہ کہتے کہ اماں فاطمہ کو یہ نہیں ملا۔ پھر فلسطین کا مسئلہ بھی اس طریقے پر ہوا کہ حضرت خالد ابن ولید کو ملنگ ہو، یہ بات سننے کی ہے ذرا، خالد ابن ولید کو حضرت نے بھیجا، حضرت عمر نے خالد ابن ولید جیسا کمانڈر اور بریگیڈیئر 6 مہینے تک یہودیوں کا محاصرہ کیا، لیکن فلسطین کو فتح نہیں کر سکے۔ یہ اتنے خبیث، مضبوط اور منظم تھے کہ 6 مہینے تک خالد بن ولید فتح نہیں کر سکے۔ پھر کچھ لوگوں نے خالد بن ولید کی شکایت کر دی کہ یہ اپنی ذمہ داریاں کما حق نبھا نہیں رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پھر بھیجا حضرت کو، ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح جب گئے اور عمر کا خط لے کر کے گئے کہ اب آپ امیر نہیں رہے، اب آپ کمانڈر نہیں رہے، بریگیڈیئر نہیں، جرنیل نہیں رہے، اب آپ کی حیثیت عام سپاہی کی ہے، یہ سننے کی چیز ہے مولوی صاحب۔ حضرت خالد بن ولید کو جب یہ خط ملا تو ہنسنے لگے، اب ظاہر ہے کہ اس کو پتا تھا کہ آپ جرنل نہیں ہے، اور ابھی آپ یہ ہے کہ کرنل اور بریگیڈیئر نہیں رہے، اب آپ کی حیثیت عام سپاہی کی۔ تو خط لے کر کے پڑھ کر کے ہنسنے لگے، کہنے لگے عمر سے کہہ دو، آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ نے میرا منصب ختم کر دیا اور میری لیڈری ختم کر دی، تو آپ سمجھیں گے خالد بن ولید جنگ نہیں لڑے گا۔ عمر پہلے میں جرنل تھا اور بریگیڈیئر تھا، تب بھی اللہ کی رضا کے لیے میں لڑتا تھا، اور اب آپ نے مجھے معذور کر دیا، میرا خدا وہی ہے، خدا کی قسم اس سے زیادہ لڑوں گا، اس سے زیادہ لڑوں گا عمر، پہلے سے زیادہ میں لڑوں گا، اور میں آپ کی رضامندی کے لیے نہ پہلے لڑا تھا نہ اب لڑ رہا ہوں، میں اللہ کی رضامندی کے لیے پہلے سے زیادہ۔ یہ ہے آج اگر یہ کہ یہ اللہ آپ کو بڑا کرے ختم نبوت والے اور یہ تبلیغ والے اور اسی طریقے پر یہ خانقاہوں والے اور یہ جمعیت کے گروپ اگر اپنے لیڈری کو ملا کر کے ایک لیڈر بنائیں گے تو خدا کی قسم سب کچھ فتح کر سکتے ہیں، لیکن ہر قوم کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہے، اور ہر پیر کی ٹوپی الگ ہے ظالم کی، کہ میری پہچان الگ ہو۔
آئے سمجھ؟ تو اگر ہم اخلاص ہوتے تو دین چاہیے، چاہے دین تلوار کے ذریعے سے آ جائے یا اذان کے ذریعے سے آ جائے یا امامت و خطابت کے ذریعے سے آ جائے یا تصنیف و تالیف کے ذریعے سے آ جائے یا درس و تدریس کے ذریعے سے آ جائے، سمجھے؟ یہ دین جس طریقے سے آج مقصود تو دین ہے۔ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، تعبیرات ہمارے الگ ہیں لیکن محبوب تیرا حسن تو ایک ہے۔ اصل مقصود تو حولھا ندندن، ہم سب جنت کے دائیں بائیں آواز لگا رہے ہیں۔ اس نے صحابی نے کہا کہ لا عارف دندنتک ولا دندنت معاذ، تو فرمایا کہ حولھا ندندن، نہ میں آپ کی آواز کو سمجھتا ہوں نہ حضرت معاذ، مجھے کوئی خاص عمل بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا میری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، معاذ کی آ جائے یا نہ آ جائے، ابو بکر عمر کی آ جائے یا نہ، لیکن ہم سب کے سب اس جنت کے دائیں بائیں آواز لگا رہے، ہم سب کی دعوت ایک ہے کہ ایک اللہ سے آ کر کے ملو، مقصد تو ہمارا ایک ہے۔ یہاں تو وہ نہیں ہے۔ ابو عبیدہ کچھ لوگوں سے ملا، یہودیوں کو اس نے اعتماد میں لیا، اور پھر یہودیوں کا کوئی پروگرام تھا اور کوئی سیمینار میں میناروں کا کچھ تھا، اور ادھر سے صحابہ نے حملہ کر دیا۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ ادھر سے صحابہ نے حملہ کر دیا، اور فلسطین بھی ہمارا تھا۔ پھر فلسطینی یہودیوں کو وہاں کچھ رکھا گیا، وہ اسی طرح جیسے کہ خیبر والوں کو رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ البلاد التی فتح علیہ، جن بلاد کا فتح ہوتا ہے وہ ہوتی ہی اسلام کی ملکیت ہے، مجاہدین کی ملکیت ہوتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہودی کی ملکیت ہے، یہ کہاں سے؟ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنے پشت پر یہ کہ پلٹو نہیں، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، آپ خسارہ کر کے واپس ہو جاؤ گے، جہاد کرو۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، ہے اس میں طاقتور ایک قوم ہے، ترکیب تو آپ کو آئے گی، کوئی مشکل نہیں، قوم موصوف سے بات۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکلیں گے تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ فِيهَا، پھر ہم داخل ہو جائیں۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، دو بندے شمعون، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں، حضرت یوشع اور حضرت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کالب۔ قال رجلان من الذین یخافون، وہ دو آدمی، کائنان من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو اللہ سے خوف زدہ تھے، انعم اللہ علیہما، یہ دوسری صفت ہے رجلان کے، کائنان من الذین یخافون پہلی صفت ہے، انعم اللہ علیہما جن پر اللہ نے خصوصی انعام کیا تھا، اور اللہ نے نبوت سے بعد میں ان کو نوازا، حضرت یوشع اور حضرت اللہ آپ کو بھلا کرے کالب یا حضرت شمعون۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب، تم دشمن پر داخل ہو جاؤ باب اریحہ یا باب بیت المقدس، فیضا دخلتم، جب آپ داخل ہو جاؤ گے، فإنکم غالبون، پکی بات ہے آپ غالب۔ ان بندوں کو کیسے یقین تھا کہ آپ غالب ہو جاؤ گے؟ فرمائے انہوں نے نبی کی بات پر پورا یقین کیا تھا، حضرت موسیٰ کے۔ اور فتوکلوا ان کنتم مومنین فتوکلوا علی اللہ، آگے سمجھ میں؟ اور یہ ان جو ہے نا یہ اذا کے معنی میں ہے، یقینی، اگر یقیناً تم مومن ہو تو پھر اللہ پر توکل کرو، جہاد کرو۔ یہ ان اذا کے معنی میں، اذا یقین کے لیے آتا اور ان شک کے لیے آتا ہے۔ انا ان شککت وجدتمونی جازمہ، انا ان شککت وجدتمونی جازمہ واذا جزمت فانی لم اجزمی۔ ان کو یہ تھا چونکہ انہوں نے نبی سے سنا تھا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، سمجھے؟ اریحہ میں اور بیت المقدس میں، مادام فیہا، جب تک مادام ثابتین موجودین فیہا، یہ مادام فیہا خبر بنے گا دامہ کے لیے، واو اس کا اسم ہو گیا، یہ ما ظرفیت ہے، اور یہ لن ندخل کے لیے ظرف ہے، یہ لن ندخل کے لیے ظرف، اور ابدا بھی ظرف دخول کا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخل ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک، جب یہ صورتحال ہے، ان اردت الجہاد، موسیٰ اگر جہاد چاہتے تو فاذهب انت، تو جا، وربک تیرا رب، فقاتلا، لڑتے رہو امالک سے، طاقتور لوگوں سے، انا قائدون ہا ہونا، ہا ہونا ظرف ہے قائدون کے لیے، انا قائدون ہا ہونا، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے، سمجھے؟ اللہ اکبر، تو جا اور تیرا نبی بھی لڑے، اب تم ہی لڑتے رہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ الفاظ جو انہوں نے کہا کہ قالو مادم فیہا، جب یہ کہ ان اردت الجہاد، اگر جہاد چاہتے ہو فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون، آپ لڑتے رہو ہم یہاں پر ہوں گے،
اور میں نے عرض کیا حضرت مقداد بن الاسود نے فرمایا بدر کے موقع پر نبی نے صحابہ سے مشورہ لیا، فرمایا یا رسول اللہ ہم لوگ یہ نہیں ہے اذهب انت وربک فقاتلا، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، خشکی میں بھی لڑیں گے سمندر میں بھی لڑیں گے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے محمد کے چہرے کو دیکھا، چہرہ آپ کا کھل رہا تھا، عاشق ہو تو ایسے صحابہ جیسا ہو، سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی دروغ نہیں کریں گے۔ قال یا رب، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا ربی انی لا املک الا نفسی، میں مالک نہیں مگر اپنی ذات کا، نفسی و اخی یہ مفعول بھی بنیں گے، میں اپنے ذات کا اور اپنے بھائی کا۔ جب یہ صورت ہے اذا کان الامر كذلك فافرق بینا و بین القوم الفاسقین، میرے اور میرے قوم کے درمیان میں علیحدگی پیدا فرما دے، اس قوم کو بے ایمانوں کو جدا کر دے مجھ سے، ہم لڑیں گے ہم جہاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اذا کان الامر كذلك فافرق بیننا و بینا، علیحدگی پیدا فرما دی میرے ہمارے درمیان اور ہمارے فاسق قوم کے درمیان میں۔ قال اللہ نے فرمایا کہ فإنها محرمۃ، تو فإنها تو کالا کے لیے مقولہ بنے گا نہیں، کالا اور مقولہ کے درمیان فا کہاں سے آتا ہے؟ تو قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فرمایا ان كنت ضيقا بهم، اگر آپ تنگ دل ہیں نا موسیٰ، دل آپ کا زخمی ہے، تو فإنها محرمۃ علیہم 40، محرمۃ علیہم یہ ان پر اللہ کا ولا کر حرام ہوگا۔ اللہ سعودیہ والوں کو جزا خیر دے کہ یہاں پر انہوں نے وقف لگا دیا کسی پر ٹھہرو، محرمۃ علیہم یہ ان پر حرام ہے، سمجھے ہوئے؟ یتیہون فی الارض 40 سنۃ، مل گیا نہیں ملا؟ یتیہون فی الارض 40 سنۃ، یہ 40 سال اس طریقے پر حیران و سرگردان اس کے اندر یہی ہو گیا۔ دن کو پیدل جاتے جاتے رات ان کو ہو جاتی، سو جاتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا اسی جگہ پر۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، جب صورتحال یہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ دیتے نہیں ہے تو فلا تأس علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر آپ افسوس نہ کریں، افسردہ ان پر نہ ہو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ غیر متقین کا قصہ تھا، سمجھے؟ تقوی انہوں نے اختیار نہیں کیا، اللہ نے اس طرح ان کو ذلیل کر دیا، ٹھوکر کھاتے رہے۔ ادھر ان کی لڑکیوں کو اور عورتوں کو فرعون اور ان کے کمانڈو استعمال کرے۔ آخر بات موسیٰ علیہ السلام نے کو فلسطینی جیسے اور یہودیوں جیسے خوبصورت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے۔ مولانا دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت، لیکن زیادہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور ادھر فرعون کی شکل آپ نے دیکھی ہے، ہمارے بلوچ ناراض ہوتے، ناراض نہ ہو جاؤ، وہ چونکہ موجود ہے جا کر کے دیکھ لو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ وہ تو مرا نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، مرا نہیں، ختم نہیں ہوا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم آپ کے بدن کو بچائیں گے۔ یا اس کو دریا کے کنارے پر 300 سال کے بعد کتے کا بچہ مل گیا لیکن ٹھیک ٹھاک ہے، ہاتھ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا، اس کی شکل آپ دیکھیں گے، نہ پنجابی ہے نہ پٹھان ہے، نہ پنجابی نہ پٹھان ہے نہ سندھی ہے، سمجھے بھائی؟ وہ بالکل اس کی طرح لگ رہا ہے، آپ سمجھے نہیں؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ جب میں نے یہ بات کی تو پھر ان لوگوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ بلوچوں نے سخت میرے خلاف بیانات دیے کہ مولوی منظور کا اپنا رشتہ دار ہے، سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا مولوی منظور بھی کیا ہے؟ فرعون کی اولاد میں سے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، کہہ دو۔ چلو مولانا مسئلہ دیکھو، میں نے عرض کیا کہ سورت کے مضامین 3 طریقے سے جڑیں گے۔ اذکروا نعمت اللہ، ایک، دوسرا واتقوا اللہ، اور تیسرا میثاق، یہاں تقویٰ ہے۔ ارے مولانا اس طرح ہوتا تھا، یہ آدم اور حوا ہے، آدم و حوا، ان سے 2 بچے پیدا ہو گئے، 2 بچے پیدا ہوتے تھے جڑوے۔ ہماری والدہ بڑی برکت والی تھی، 2 بچے پیدا ہوتے، لڑکا لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ اگلے والے شفٹ میں پھر 2 بچے، بچہ بچی، تو اگلے والے شفٹ کو پھر یہ کر اگلے والے لڑکے کو پہلے والی لڑکی کے ساتھ اور پہلے والے لڑکے کو اگلے والی لڑکی کے ساتھ جوڑتے تھے۔ جو ایک پیٹ میں جو پیدا ہو گئے ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کہ اس دفعہ 2 ہو گئے، اس سے اگلے مرتبہ 2 ہو گئے، تو اس طریقے پر تو ہوا کہ حضرت حابیل اور قابیل بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، قاتل ہے چونکہ اول میں کاف آ گیا، اور حابیل غریب فقیر آدمی تھا۔ ہوا یہ کہ 2 لڑکیاں، سمجھے، 2 لڑکیاں اللہ کا بھلا کرے۔ ایک لڑکی حضرت کے یہ اقلیمہ حضرت حابیل کے حصے میں آ رہا تھا اور اگلے والے شفٹ کی تھی، حضرت حابیل کے حصے میں وہ خوبصورت تھی،
ایسے میں. اور یلوا ایک لڑکی تھی اور وہ اس سے پہلے والے وہ حصے میں آ رہی تھی کس کی؟ قابیل کی. تو قابیل کی جو بیوی تھی جو منگیتر تھی اصول کے اعتبار سے وہ خوبصورت نہیں تھی اور حابیل والی خوبصورت تھی. تو قابیل نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں تو اسی اکلیما سے اسی سے میں نکاح کروں گا, میں یلوا سے نہیں کرتا, یلوا کو تو لے لے. تو حضرت حابیل نے فرمایا کہ بھائی قانون ہے, اصول ہے, وہ آپ کے حصے میرے حصے میں. یہ کہا کہ نہیں, ہر صورت میں. لڑائی دونوں کی ہو گئے اور جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے آدم علیہ السلام کے پاس کیس پہنچ گیا. تو آدم تو چونکہ ابا تھا, انہوں نے مشورہ دیا, انہوں نے کہا کہ تم لوگ قربانی کرو, نظر و نیاز. اور قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے کوئی آگ آ کر کے بقربان تاکلہ النار حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار, ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ایسے نظر و نیاز پیش کریں گے کہ تاکلہ النار, کہ آگ آ کر کے اس کو کھا جائے. قربانی کے گوشت کو یہ لوگ بھی خود استعمال نہیں کرتے تھے, آگ آ کر کے اس کو کھا جاتی تھی. تو آدم نے کہا کہ تم نظر و نیاز کرو اور قربانی کرو, جس کی قربانی قبول ہو گئی تو وہ جیتا, جس کی نہیں. چنانچہ قابیل نے جو کہ ظالم قاتل تھا, قابیل نے دمبا ذبح کیا, نظر و نیاز دمبا ذبح کیا, لیکن وہ قبول نہیں ہوا. اور حضرت حابیل نے باجرہ یا گندم یا جوار, وہ معمولی سا 1 سا 2 سا اس نے پیش کیا بطور نظر و نیاز کے, اس کو آ کر کے آگ نے کھا لیا. اب یہ ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ متقی کی اللہ تعالیٰ نظر و نیاز کو اور اس کی یہ ہے کہ صدقے کو اللہ قبول کرتا, وہ غیر متقی تھا. تو فرمایا کہ بھائی مسئلہ میرا, اس پر جا کر کے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. اور پہلا مقتول یہی تھا. پھر کیا 1 سال تک اس بھائی کی لاش کو لے کر کے اپنے کندھے پر اللہ کا بھلا کرے پھیرتے رہے کہ اس کو کیا کروں. تو پھر یہ ہو گیا کہ یہ جو کوے جو ہوتے ہیں نا, ان کی عمریں 100 سال 150 سال تک ہوتی ہے یہ کوے. تو ایک کوا اللہ کا بھلا کر مر گیا, تو دوسرے کوے نے آ کر کے زمین کھرید کر کے کھڈا بنا کر اس کو دفن کر دیا. تو کوے نے قبر کھودنے کا طریقہ بتا دیا. پھر اس نے کہا کہ 1 سال سے میں ذلیل ہو رہا ہوں, بھائی جان کی لاش کو قتل بھی میں نے اس کو کر دیا اور کندھے پر اس کو لے جا رہا ہوں. لہذا کوے نے سب سے پہلے قبر کھودنے کا طریقہ کوے نے بتایا. سمجھے, کہا کہ میں اتنا نالائق ہو گیا کہ کوے سے بھی زیادہ یہ کہ بے عقل ہو گیا کہ کوے جتنا, وہی قصہ ہے. اب یہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, یہ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط ہے اتقوا اللہ, 3 چیزیں نا. اور یہاں پر انما یتقبل اللہ من المتقین, اور چونکہ تو متقی ہے نہیں ہے, چونکہ سورت کے 3 مضامین میں نے عرض کیا, اذکروا نعمت اللہ اور میثاقہ 2, تیسرا واتقوا اللہ. تو یہ تقوی کے ساتھ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ, آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا اپنی قوم کے سامنے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ, صحیح طریقے پر ٹھیک طریقے پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ان کے سامنے پیش کر دیں. اذ قربا, یہ نبا جو مصدر ہے اس کے لیے ضرب ہے. اذ قربا قربان, جب کہ انہوں نے نظر و نیاز پیش کر دیا. تو قربانین کہنے کی ضرورت نہیں ہے, قربان فعلان کے وزن کے اندر تسنیہ جمع برابر ہے سب کو, سبحان اللہ, یہ جنس ہے. اگرچہ دونوں کی قربانیاں الگ, ایک کی یہ کہ گندم وغیرہ اور ایک کی یہ کہ دمبا. اذ قربا قربانین کہنے کی ضرورت نہیں, یہ جنس ہے. اذ قربا قربان, اس ظرف بنے گا نبا کے لیے. فتقبل من احدہما, حابیل سے قبول ہو گیا نظر و نیاز اس کا. ولم یتقبل من الاخر, قابیل سے قبول نہیں ہو گیا. قال, قابیل نے کہا کہ واللہ, خدا کی قسم, قابیل نے کہا کہ لاقتلنک, بھائی جان آپ کو قتل کروں گا. قال, حضرت حابیل نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ قبول کر لیتا صدقہ کو, نظر و نیاز کو متقین سے. وانت غیر متقین, تو متقی ہے نہیں, تو میرا قصور اس میں کیا ہے. قال انما يتقبل الله من المتقين والله لئن بسطت الي يدك, خدا کی قسم اگر تو میرے طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا, لتقتلنی, کہ مجھے قتل کر دے, بسطت کے ساتھ متل, ما انا بباسط, یہ جواب قسم ہے اور دال علی جواب شرط. ما انا بباسط یدی ہے الیک, میں اپنا ہاتھ آپ کے طرف نہیں بڑھاؤں گا, لاقتلک, تاکہ آپ کو قتل کروں. لاقتلک باسطا کے ساتھ متعلق ہے. مان ابی باسط یدی الیک, یہ یدی مفعول باسط کے لیے, الیک متعلق ہے, لاقتلک میں متعلق. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کو پالنے والے. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. بھائی جان, حضرت کون, حضرت حابیل کہہ رہا ہے
بھائی جان میں چاہتا ہوں انی اریدو ان تبوء باسمی، میرے گناہ کو لے کر کے تو لوٹے، ترجیح باسمی، میرے گناہ کو اسمی کا اور اپنا، میرے مقتول ہونے کا گناہ اور اپنے قاتل ہونے کا گناہ، میرے مقتول ہونے کا گناہ اور اپنے قاتل ہونے کا گناہ یہ، فتکون من اصحاب النار، جا تو جہنم میں جہنمی بن جا۔ یہ ایک نبی کا بیٹا کس طریقے پر دوسرے کے لیے اس طرح کہہ رہا ہے؟ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ آخر نبی کا بیٹا اس طرح کیسے کہہ رہا ہے کہ انی ارید ان تبوء، آپ نے ابھی تک قتل نہیں کیا، میں چاہتا میرے مقتول ہونے کا، مظلوم ہونے کا گناہ، تیرے ظالم ہونے کا گناہ تیرے کھاتے میں جمع ہو جائے، ڈبل گناہ لے کر کے جاؤ جہنم میں۔ کیا اس طرح کہنے کی اجازت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل یہ انی ارید اللہ تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، بھائی میں نہیں چاہتا، انی ارید اللہ تبوء، میں چاہتا ہوں اللہ تبوء کہ آپ نہ لوٹیں باسمی، میرے قتل کا گناہ اور اپنے قاتل ہونے کا یا کہ قاتلیت کا گناہ، فتکون انجام کر تو جہنم سے، میں اس کو نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جا۔ اب مزاح نہیں ہے، انی ارید یبین اللہ لکم ان تضلوا، آپ نے نکالا یبین اللہ لکم اللہ تضلوا یا کراہیۃ ان تضلوا، سمجھے؟ انی ارید ان تبوء یعنی اللہ تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، یہاں پر لا مقدر، اور قرآن کے اندر اس قسم کے ہزاروں مثال ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا، ان تمید بکم لے کر تمہیں حرکت کرے، ارے گاڑا اس لیے کہ اللہ تمید بکم، لا مقدر ہے وہاں پر، ان تمید بکم کا اللہ تمید بکم یہاں پر ہے، اسی طریقے پر۔ دوسرا مسئلہ یہ انی ارید ان تبوء بانتفاء اسمی، بانتفاء اسمی و اسمک و بانتفاء اسمک، انی ارید ان تبوء بانتفاء اسمی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پر بھی گناہ نہ ہو، مجھ پر بھی گناہ نہ ہو، جو روٹین ہے اس روٹین پر چلو نا، کیوں قتل کرتے ہو؟ انی ارید ان تبوء بانتفاء اسمی و اسمک، بانتفاء اسمی و اسمک، کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دو۔ تیسرا مسئلہ جب یقین ہو، یقین ہو کہ آپ مجھے قتل کریں گے مولوی منظور کو، تو میں کہہ سکتا ہوں اس کی اجازت ہے، جا کر لے مجھے قتل، تو بھی جہنم میں جا، میرا گناہ بھی تیرے سر پہ، اس کی اجازت ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں زرداری کو اور شہباز شریف کو، جاؤ جہنم میں ہمارے گناہ لے کر کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تم نے جو ملک کو لوٹا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ذَلِكَ کا مشار دخول النار، جہنم میں جانا جزاء الظالمین، ظالموں کا بدلہ ہے۔ فَتَوَّأَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، فرماتے کہ خوشنما بنا دیا، خوشنما بنا دیا، سمجھے؟ فَتَوَّأَتْ لَهُ نَفْسُهُ یعنی قابیل کے لیے اس کے نفس نے خوشنما بنا دیا اور اس کے بھائی کی قتل کو، قتل اخی بھائی کے، فَقَتَلَهُ فوراً اس نے بھائی کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اصبح کا ہوا ضمیر اسم بنے گا، من الخاسرین ثابت کان خبر بنے گا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تعالیٰ نے غراب کو بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر کھرید رہا تھا زمین کو، بس، اور باحث جو ہوتا مناظرہ کرنے والا، وہ بھی اپنے دماغ کو کھرید کھرید کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ذلیل کرتا اپنے دماغ کو کھرید کھرید کر کے۔ ارے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ جی ہاں، میں ایران جا رہا تھا، جو ایران پاکستان سے میری تجویز ہوگی، رئیس المحدثین وفاق کے صدر نے کہا، چونکہ ہر ملک سے ایک بندہ جا رہا تھا، تو مجھے کہا کہ بیٹا آپ جا رہے ہیں، مسئلہ آپ کا نہیں ہے، پوری دیوبندیت کا ہے، پورے اسلام کا ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کتنی محنت کی، وہ نحو میں کتنے ماہر ہوتے، منطق میں کتنے ماہر ہوتے مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کتنی محنت کی۔ تو بحث والے میں یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب، اور ظاہر ہے کہ میرا علم تو اللہ آپ کا بھلا کرے، میں مولا مارتنگ نہیں ہوں، میں شبیر احمد عثمانی بھی نہیں ہوں، میں محمد قاسم نانوتوی بھی نہیں ہوں، میں ایک چرواہے کا نالائق قسم کا بیٹا ہوں۔ تو مجھ سے جو بن پاتا تھا میں نے محنت کی، سمجھے؟ بن پاتا تھا جو کچھ وہ میں نے محنت، بس میں یہی ہوتا۔ فبعث اللہ غراباً، اللہ نے کوے کو بھیجا۔ یہ آپ دیکھیں گے اصل کوے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوے کا ٹھکانہ جو ہے نا، خیال کر لینا، کوے کا ٹھکانہ وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں، وہ اپنے ٹھکانے سے اٹھ کر کے اکثر کوے کی کوشش ہوتی ہے مغرب کی طرف جاتے دانہ چننے کے لیے، مردار کھانے کے لیے ادھر ادھر۔ اور ویسے بھی مغرب کے طور پر آپ دیکھیں گے زیادہ تر ان کے اسفار جو ہے نا، یہ چلتے ہوئے مغرب سورج غروب کے وقت غراب کے اس کے طرف مغرب کی طرف جاتے، اس لیے حضرت مولانا غراب دامت برکاتہ اللہ علیہ اس کو کہتے،
سمجھ رہی ہے کہ جی وما صلی اللہ غراب یبحث فی الارض، غراب کے لیے صفت بنے گا زمین کے اندر کوریدرات لیوریہو، تاکہ قابل کو دکھا دے کیف یواری سوءت اخی، اپنے بھائی کے لاش کو کس طریقہ پر یہ کہ وہ چھپا دے، وارا یواری مبارہ تک مانا چھپانے کے، کیف حال بنے گا یواری کی ضمیر سے، سوءت اخی مفعول بھی میں کس طریقہ پر اپنے بھائی کے لاش کو چھپائے، قال یا ویلتی یا ویلتی 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 پھر ویلتا، کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا، سمجھے والوں کو، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کیا ہوگا، اور ویلتی ویلتی یہ لفظ کو بلا کریے کہ کیا ہے، ادعو کے لیے مفعول بھی بنے گا، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یہ جواب ندا ہوں، قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل الغراب، کہ کیا میں عاجز ہوں اس بات سے، میں عاجز آ چکا ان اکون مثل هذا الغراب، اس کوے کی طرح ہوتا، کوے کے برابر تو ہوتا، فواری صوت اخی، اپنے بھائی کی لاش کو لے کے میں چھپا دیتا، فاصبح من النادمین، لہذا اپنے کیے پر وہ نادم ہو گیا، لیکن ندامت ان کے زمانے میں توبہ نہیں تھی، تو پھر اللہ نے پکڑا کیوں، سمجھے؟ تو جواب یہ ہمارے اسلام کے اندر ندامت توبہ ہے، ان کے مذہب کے اندر اس زمانے کے اندر ندامت اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ توبہ نہیں تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ نادم ہو بھی جائے، حقوق العباد کے اندر توبہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ صاحب حق سے معاف نہیں کریں گے، حقوق العباد کے اندر یہ مسئلہ حقوق العباد کا تھا، خیال کر لینا، فاصبح من النادمین من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ جو من اجل ذالک اسی وجہ سے کہ اس نے نازائے، ذالک کا مطلب یہ ہے کہ یقتلون ظلما بغیر حق، ناک کسی کو قتل کر دینا جیسے کہ قابل نہیں، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی کو ناحق قتل کرے گا گویا کہ پوری دنیا کو قتل کیا، اتنا سنگین جرم ہے۔ اڑے منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتنے ہو نا، من اجل ذالک کا مشار الیہ کہ ناحق کسی کو قتل کر دینا جیسے کہ قابل نے حابل کو قتل کیا، اس وجہ سے اب یہ من اجل ذالک یہ متعلق ہے کتبنا کے ساتھ، جو کتبنا آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر اس بات کو لکھ دیا، فرض کر دیا کہ انہو ضمیر شان ہے، انہو ضمیر شان، اس کا مرجع نہ میرے والد صاحب نہ آپ کے والد صاحب، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا، انہو من قتل نفسا بغیر قتل نفس، اگر کوئی نفس کسی کو ناحق قتل کرے گا، انہو من قتل نفسا، جو کسی نفس کو قتل کرتا بغیر قتل نفس، ناحق، باقی آپ کسی کو قتل کر رہے ہیں، آپ کے بھائی کو قتل کیا ہے، سمجھے، وہ تو الگ مسئلہ، من قتل نفسا بغیر قتل نفس او فساد فی الارض، یا فساد فی الارض کے بغیر، مانا ایک آدمی ڈاکو ہے وہ فساد فی الارض کر رہا ہے، اس کو قتل کرو، جیسے کہ ہمارے اللہ آپ کو بلا کر حکومت کہہ رہی ہے کہ داڑھی والے جتنے بھی ہیں نا، یہ تبلیغی حضرات یا اس طرح دین پھیلانے والے مدارس میں یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم، فرعون نے کہا کہ میں اصل دین تو اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے کیا، اللہ تو میں خود ہوں اصل دین، اور یہ موسیٰ اور ہارون آئے آپ کے دین کو بدلنے کے لیے، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ تخریب کار لوگ ہیں۔ آپ کو چیلنج ہے کہ آپ دنیا میں کہیں کسی سے پتہ کرو کہ تخریب کار دہشت گرد کس کو کہتے ہیں، کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے، اور ہر ایک کو دہشت گرد کی تعریف، کلام ما تضمن کلمتین بالاسناد ولا یتعطى ذلك الا في اسم او اسم وفعل، اور الکلمۃ لفظ وظلم فالمعرب المرکب الذي لم يشبه لم يشبه مبني الاصل، ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے، دہشت گرد کیا ہے اس کی تعریف یہ ہمارے خنزیر حکومتوں نے کی بھی نہیں ہے، انگریز نے بھی نہیں کی ہے، کریں گے تو دہشت گردی کی تعریف ان پر خود صادق آتی ہے، اور دہشت گردی کی تعریف ابھی آ رہا آپ کے سامنے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اللہ اکبر، یہ دہشت، اور یہ سارے کے سارے آپ کے ادارے ہیں، سمجھے، یہ سارے کے سارے یہ آئے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کے نظام کو نہیں تو تم دہشت کرو، میں خدا تم سے کشتی لڑوں گا، اور آج تک کوئی ماں کا لال خدا سے جیتا نہیں ہے، دہشت گرد سود خور ہے۔ اب سمجھ لینا مسئلہ مشکل ہے، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا انہو شان یہ کہ من قتل نفسا، جو کسی نفس کو قتل کرے بغیر قتل نفس، بغیر کسی یعنی اس کا قصور نہیں، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد فی الارض کے، فکأنما یہ جواب بنے گا من کا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ پوری دنیا کو اس نے کیا قتل کر دیا۔ اب یہ شرط و جزا خبر بنے گا انہ کے لیے، اور انہو یہ مفعول بھی بنے گا کتبنا کے لیے، ومن احیاها، جو کسی نفس کو زندہ رکھتا ہے یعنی اس کے قتل سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، زندہ رکھنے کا معنی کسی کو قتل نہیں کرتا، اور قتل کے اسباب بالکل
تھے لیکن اس سے بچا، قتل نہیں کیا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سب کو زندگی دے دی، سب کو، پوری دنیا کو زندہ رکھا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بنی اسرائیل کے پاس بخدا احکام لے کر کے ہمارے انبیاء آ گئے، لیکن ثم پھر بھی افسوس کی بات ہے، ان کثیرا منہم لمسرفون فی الارض بعد ذالک، ان کثیرا منہم، پھر بھی ان میں سے بنی اسرائیل میں سے بہت، لمسرفون، حد سے زیادہ تجاوز انہوں نے کیا، بعد ذالک، اس کے بعد انبیاء کی آمد کے بعد بھی، فی الارض، سرزمین کے اندر، خدا کی فی ارض اللہ. یہ ہو گیا مولانا. اب اس کا اب مسئلہ آ گیا اشکال. اشکال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، گویا کہ پوری دنیا کو قتل کیا. لہذا جب میں نے ایک بندے کو مارا، رئیسانی کو میں نے مارا، تو پوری دنیا کا گناہ تو مجھ پہ آ گیا، تو اس کے بعد میں قتل کرتا جاؤں. تو جب ایک کو میں نے قتل کر دیا تو پوری دنیا کے قتل کا گناہ مجھ پر آ گیا، تو اس کے بعد دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، چھٹے کو، پھر تو کرنا ہے نا. کیچڑ کے اندر پاؤں رکھا، دبا کر کے کرو. گناہ تو پہلے سے ایک سے ساری دنیا کا، کائنات کا مجھ پر ہو گیا. آپ کو اشکال سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ جواب یہ ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں کہ جو لاوارث ہے. یہ ہے ایک مسلمان میرا بھائی ہے، لاوارث ہے، اس کو کسی نے قتل کر دیا. اب اس کا بدلہ لینے کے لیے میرے بھی ذمہ، آپ کے بھی ذمہ، آپ کے ذمہ، آپ کے ذمہ، آپ کے ذمہ، آپ کے ذمہ. یہ لاوارث ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ناحق اس کو کسی نے قتل کر دیا، گویا کہ اس نے ہم سب کو قتل کیا. ہم اس قاتل سے جب تک بدلہ نہیں لیں گے چھوڑیں گے نہیں اس قاتل کو. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ سمجھتا ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے اللہ کو عادل بادشاہ. عادل بادشاہ ہے، عادل بادشاہ والسلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، وہ اللہ کا سایہ پوری کائنات پر. عادل بادشاہ کو کسی نے قتل کیا تو سمجھو سب کو قتل کیا، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے بدلہ لے لیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کا تعلق اسی سے. مولوی صاحب خیال کر لینا. اس کے بعد یہ مسرفین کون ہے؟ مسرفین کا انجام ذکر کر رہا ہے. ثم ان كثيرا كان منهم لمسرفون في الارض بعد ذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. یہ مسرفین کا مآل اور انجام نقل کرا کہ مسرفین کیا ہے. انما جزاء الذين يحاربون الله، جو اللہ سے اور رسول سے. اللہ سے کون لڑے گا؟ یحاربون اللہ، اللہ سے کون لڑے گا؟ اس لیے یحاربون کون؟ یحاربون اولیاء اللہ، علماء سے لڑتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں مولانا، اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. یحاربون اللہ کا یحاربون اولیاء اللہ. اور اگر علماء اولیاء اللہ نہیں ہے تو کون سے کتے کا بچہ اولیاء اللہ ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ علماء من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، یہی ہے. ولی تو میرے ہی ہوتے، میرا دوست. ولی سے اگر کوئی، اس لیے میں نے وہاں پر یہ جو رافضی جو تھے نا سرکاری، اس میں نے کہا کہ جی دہشت گرد یہ ہے جو لوگوں کو قتل کرے، مال لے لے، غصب کرے. دہشت گرد یہ ہے کہ من بدل دینہ، مرتد ہو جائے اس وقت اس کو قتل کرو. دہشت یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، رجم کر کے اس کو قتل کرو. دہشت گرد یہ ہے کہ شادی نہیں کیے پھر بھی کسی کی عزت کو خاک میں پھیلاتا ہے، اس کو کوڑے لگا دو. اور دہشت گرد یہ ہے اللہ پر سود خور ہے، اس کو اللہ کو بلا کریے کہ سود خور اپنے ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. فیلم تفاظن بحرب من اللہ. دہشت گرد یہ اولیاء اللہ کے ساتھ جنگ کرے، اور صحابہ سے بڑا کوئی اولیاء اللہ نہیں ہے. شیعوں نے سر ایسے نیچے کیا، صحابہ سے زیادہ کوئی بڑے اولیاء اللہ نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان سب سے اصل دہشت گردی ہے، اصل دہشت. یعنی خارش اتنی پڑی ہوئی، ان مباحث کی ضرورت کیا ہے بھئی؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت. اگر صحابوں کو اچھے نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا کیڑا لگا ہوا ہے کہ آپ ابو بکر کو لعنت بھیج رہے ہیں؟ حکومت ہی نہیں ہے. حکومت ہوتی تو ان سے پتہ تو کر لیتی کہ آپ کا کون سا مسئلہ اس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اگر تعریف نہیں کر سکتے، قوت نیکی نداری بدمگو، تو خامخواہ خنزیر ابو بکر کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اس کو مرتد کیوں کہتے ہو؟ عمر کو، عثمان، علی کو اور 1.25 لاکھ صحابہ کو. یہ وہ حرامیین، ابناء الحرامیین ہیں، وہ خنازیر اور ابناء الخنازیر ہے. مسئلہ حکومت ہی نہیں ہے. حکومت ہوتی تو پھر یہ مسئلہ صحیح نہیں. اس طریقے پر کسی کو جرت نہیں ہوتی.
آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے جو لڑتے ہیں، وہی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے اولیاء سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ فساد کے دوڑ لگاتے کوشش کرتے. یہ معطوفات مل کر کے صلہ ہو گیا الذین کے لیے، مضاف الیہ جزا کے لیے مبتدا ہو گیا. یہ خبر ہے جزا کے لیے، انما جزا ان یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے، اس قسم کے رہزنوں کو قتل کیا جائے. قتل کیا جائے اس وقت جب قتل الناس، جب لوگوں کو قتل کیا، ڈاکو نے قتل کیا تو یقتلوا، قتل کیا جائے. او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے. سولی پہ اس وقت لٹکایا جائے جو قتل بھی کیا اور لوگوں سے مال بھی لیا ہے. قتل بھی ہے یعنی جمع بین القتل واخذ المال، قتل بھی کیا اور مال، اس وقت سولی پہ لٹکا. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یہ اس وقت جب کہ انہوں نے مال لے لیا، قتل نہیں کیا ہے. اور چوتھی صورت او ینفوا من الارض، لوگوں کو ڈرا رہے، نہ مال لیا نہ قتل کیا، ڈراتے، خوف زدہ کرتے، خوف و ہراس پھیلاتے، زمین سے جلا وطن کر دو، منع یہ کہ جیل کے اندر ان کو رکھ دو. ذالک المذکور، یہ جو حدود ہم نے بیان کر دیا، لہم خزی. اب اس میں یہ جو ان یقتلوا او یصلبوا، اس میں آپ جمع بھی کر سکتے ہیں کہ قتل کیا، مال اس نے لوگوں کو قتل کیا، قتل بھی کرو، اس کے بعد قاضی اس کو سولی پر لٹکائے. لہذا او کا ما قبل اور ما بعد دونوں جمع ہو سکتے ہیں. یہاں مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ او کے ما قبل اور ما بعد دونوں کو جمع کر سکتے. اگر انہوں نے قتل کر لیا، سمجھے، اور اس کو یہ کہ قتل کرے او یصلبوا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سولی پر دے دے. ورنہ ایسے عام حالات میں یہی ہے کہ قتل اس وقت کریں گے جب قتل کیا، او یصلبوا جب قتل بھی کیا اور لوگوں سے مال لیا تو یصلبوا سولی پر لٹکائیں گے. او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے ان کے ہاتھ، دائیں ہاتھ تو بایاں پاؤں، من خلاف، یہ ہے کہ کاٹ کر کے، وہ اس وقت جب کہ مال لے لیا اور قتل انہوں نے. او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے یا جیل میں رکھا جائے اس وقت کی جب کہ انہوں نے لوگوں کو ڈرایا. ذالک المذکور، یہ خبر ہو گیا پورا، اللہ آپ کو بھلا کرے. ان یقتلوا یصلبوا، جزا و مبتدا کرے. ذالک لهم خزي فی الدنیا، ذالک لهم، یہ مبتدا بنے گا. ذالک المذکور، یہ مذکور جو حد آپ کے سامنے آ گئے. لہم، یہ حال مقدم بنے گا خزي سے. لہم، ذالک لهم خزي، یہ انہی کے لیے ایک رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے. ولہم فی الآخرۃ عذاب، اور خزي اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا ہے، یہ خبر بنے گا ذالک مبتدا کے لیے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے سنگین قسم کا عذاب، انہی کے لیے آخرت میں سنگین قسم کا عذاب ہے. الا الذین تابوا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، الذین سے اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ یہ مستثنی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں. الا التائبین، الا التائبین من قبل ان تقدروا علیہم، ڈاکو تھے، قتل کرتے تھے، لیکن حکومت نے پکڑا نہیں، خود انہوں نے توبہ کر دیا، اور توبہ کر کے تو فرماتے کہ اللہ آپ کو ان کو چھوڑ دو. الا التائبین من قبل ان تقدروا علیہم، یعنی ان سے یہ حدود ساکت ہو جائیں گے. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، ان تقدروا عليهم مضاف الیہ بنے گا قبلوں کے لیے، متعلق تابوا کے ساتھ. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے اپنے بندوں پر. لہذا حربی اب ان کو نہیں کہا جائے گا انہوں نے توبہ کر دیا. اب اس کے بعد آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کا تعلق اتقوا اللہ کے ساتھ ہوگا. تین مضامین چونکہ اس طرح، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، وَاطْلُبُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب حاصل کرو. وَاطْلُبُوا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَاطْلُبُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، التقرب إلى اللہ بالأعمال الصالحة، اپنے اعمال صالحہ سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اعمال صالحہ سے اللہ کا قرب حاصل کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کا قرب اسی سے ہوگا. باقی وسیلہ کی قسمیں اللہ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، اور وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا الف لام میم. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ وجاہد فی سبیلہ، آپ کو بتائیں جو صورت جائز ہے اور جو مختلف فیہا، اس پر یہ ہے کہ سارا کا سارا آپ اپنے زور کیوں خرچ کر رہے ہیں. جو جائز ہے توسل کیا بالذوات الفاضلہ الاحیاء بالاتفاق اجازت، توسل بالاعمال الصالحہ بالاتفاق اجازت ہے. توسل اللہ آپ کا بھلا کرے کیا بالذوات الفاضلہ المیتہ، جو مر گئے ہیں ان کے توسل، اس کو عرب لوگ نہیں مانتے. آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ اس پر زور لگا رہے؟ تو جائز دعا ہے اس کو تو لے لو نا، لیکن اس کے بھی جواز کی صورت میں نے آپ کو بتا دی. خام سب اس قسم کے مسائل میں، اور بتاتے ہیں کہ جی سعودی والے صحیح دین پر نہیں ہے، سعودی والے صحیح دین پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مختلف فیہ صورت کو، اس کو وہ مانتے نہیں ہیں. اور دیوبندی نہیں ہے، لہذا دیوبندی سے دائرہ اسلام سے خارج ہے. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ دنیا کے دیوبندی نہیں ہے. دیوبند ایک جگہ ہے مولوی صاحب، ہمارے اکابرین نے قرآن و سنت کو ماشاءاللہ انہوں نے سمجھا، ہم اسی اعتبار سے اپنا تعارف کر رہے ہیں. سمجھ رہی میں کہ ہر دیوبندی اہل سنت والجماعت ہے، لیکن ہر سنی وہ دیوبندی ویسا نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ ہر دیوبندی وہ مسلمان ہے، سنی ہے، ہر دیوبندی وہ پکا مسلمان ہے اور سنی ہے، لیکن ہر پکا مسلمان اور سنی دیوبندی ہو یہ ضروری نہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھا کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں اللہ کو بلا کریے کہ جہاد کرو، لعلکم تفلحون، لکھے تفلحون۔ ان الذین کفروا، یہ غیر متقین ہیں، اتقوا اللہ، یہ لوگ غیر متقین ہیں۔ اڑے رب سمجھا نہیں ہے، ان الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، لو ثبت ان لهم ما ثبت فی الارض جميعا ومثله معه، زمین کے سارے خزانے اور اس کے برابر ایک گنا اور اگر یہ ان کو مل جائے، لیفتدوا بہ، تاکہ اس کو اللہ کو بلا کریے کہ کیا ہے یہ، لیفتدوا بہ، اس مذکورہ کو، زمین والے خزانے کو، بہ بہما، ایک تو ما فی الارض ہے، دوسرا مثلہ معہ، تو بہما کی ضرورت نہیں ہے، بہ ذالک کی جگہ پر بذالک، اور ذالک تثنیہ جمع دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا ہے، بقرۃ لا فارض ولا بکر، لا فارض ولا بکر، اوان بین ذالک، اوان بین ذالک، درمیان بین ذالک یعنی بین الفارض و بین البکر، یہ ہے جی ذالک تسلیم ہے۔ قل بفضل اللہ، ٹھہر رہو، قل بفضل اللہ و برحمتہ، بولو قل بفضل اللہ و برحمتہ، دو گے، فبذالک، ذالک تسلیم استعمال ہوا، فضل اور رحمت دو ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی، یہ ذالک کی جگہ پر، اور دونوں اس کے طرف سے فرماتے ہیں، لو ان لہم، لو ثبت ان لہم فی ما فی الارض، لہم خبر مقدم بنے گا ان کے لیے، ما ثبت فی الارض جمیع و مثلہ، موصول سے مل کر کے اللہ آپ کو بلا کریے، ان کا اسم ہو گیا، لیفتدوا بہ، یہ اس ثبت کے ساتھ متعلق ہوگا جس کے ساتھ اللہ آپ کو بلا کریے کہ کیا ہے، فی الارض وغیر متعلق۔ فرماتے ہیں کہ یا لہم والا جس کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی متعلق، لیفتدوا بہ، تاکہ اس کو فدیہ میں دے دیں، بدل عذاب یوم القیامت، قیامت والے عذاب کے بدلے میں، یہ من بدلیہ ہے، سمجھے، اور یہ بھی لیفتدوا کے ساتھ متعلق ہے، بھی سمجھے، یہ سارا کا سارا مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کا اسم ہو گیا، لہم ان کے لیے خبر ہو گیا، ثبت فعل نکالیں گے، یہ پورا بتاویل مصدر، یہ ثبت کا فاعل ہوگا، اور لو کے تحت شرط ہوگا، اور ما تقبل منہ، یہ جواب شرط، ما تقبل منہم، اگر یہ سارا کا سارا اگر کسی کو مل جائے، ما تقبل، وہ دے دیں، ان کو فرض کر لو، کس کو دے دے، عذاب سے چھڑانے کے لیے، ما تقبل منہم سے قبول نہیں ہوگا، ولہم عذاب علیم، انہی کے لیے فرماتے تکلیف دہ عذاب ہوگا، یریدون ان یخرجوا من النار، یہ چاہیں گے جہنم کے اب سے نکلے، وما هم بخارجین منہا، اور نکل بھی نہیں سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، ہمیشہ والا ان کے لیے عذاب ہوگا، ولہم، اور انہی کے لیے عذاب مقیم۔ اس کے بعد سرق صغریٰ کا ذکر کر رہا ہے، پہلے سرق کبریٰ، ڈاکو کتا و طریق، وہ السرقۃ الکبریٰ ہے، اب یہ کہ سرق صغریٰ ہے، اڑے سمجھ میں نہیں ہے، سرق صغریٰ ہے مولانا کے بعد سرق صغریٰ ہے، سمجھے، والسارق والسارقۃ، چونکہ مرد عام طور پر چوری کرتے اس لیے مرد کو لایا، اور الزانی تو الزانی میں عورت کو مقدم کر دیا، عورت جب تک راضی نہ ہو زنا کی تکمیل نہیں ہو سکتی، سمجھ، آپ نے دیکھا نہیں ہے کوئی بکرا کسی بکری پر نہیں چڑھتا جب تک کہ بکری اپنے دو اس طرح نہ کرے، ہم لوگ بکری والے لوگ ہیں، کیا عرض کرا، الزانیۃ والزانی میں عورت مقدم ہے اور زانی مؤخر ہے، اور یہاں پر السارق مرد مقدم ہے، تو چوری دلیری مرد کا کام ہے، عورت جب تک راضی نہ ہو، مادہ جب تک راضی نہ ہو نا، اس وقت تک زنا پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور میں نے عرض کہا کہ جانوروں میں بھی دیکھو، جب تک بکری اپنے دم اس طرح نہ کرے نا تو کوئی بکرا بھی نہیں چڑھتا۔ السارق والسارقۃ، فرماتے ہیں کہ چور مرد اور عورت، فقطعوا ایدیہم، یہ تو تثنیہ ہے لیکن چونکہ دو نوع ہے تو انواع کے اعتبار سے اللہ آپ کو بھلا کرے، اس اعتبار سے یہ ہے کہ جمل ہے، فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، فرماتے کہ جازاہم اللہ جزاء بما کسبا، یا یجزیان بما کسبا، جزاء بما کسبا، یہ مفعول مطلق بنے گا، جو بما کسبا کا معنی بما سرقا، جو انہوں نے چوری کیا، نکالا من اللہ، یہ مفعول لہو بنے گا، اللہ کی طرف سے اللہ کو عبرتناک سزا، نکالا من اللہ واللہ عزیز، اللہ قادر مطلق سارق سے چوری انتقام لے سکتا ہے، واللہ عزیز بالانتقام، اور حکیم، اور یہ ہاتھ کو کاٹنے کا جو حکم دیا ہے اس کی حکمت کو بھی اللہ جانتا ہے، ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا، اس لیے ہمارے ہاں اللہ کو بھلا کر اس گھٹے سے ید، جس میں ید یہ ہوتا ہے کہ جس سے آدمی چیز کو پکڑتا ہے، ید کا معنی قوت کے، قوت اس میں ہے، سمجھے، تو یہاں سے گھٹے سے اس کو کاٹیں گے تو قوت اس کی ختم ہوگی، لیکن شیعوں کے ہاں یہ کہ یہ 4 انگلیاں کاٹیں گے، اس کو چھوڑیں گے خمینی کے دوبر کے لیے، سمجھ رہے ہیں 4 انگلیاں، ان کا مذہب یہ کہ 4 انگلیاں کاٹنا، اس کو کیا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، ذاکر کی مقد میں دے دو یا خمینی کے مقد کے لیے اس کو باقی رکھو۔
یہ دین ہے جی، یہ خوش ہے۔ ارے ترکیب بالکل آسان ہے، سمجھے میں لوگوں، اور آپ کی مرضی ہے، ترتب الحکم علی الوصف یشیر بعلیتی کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہہ دو کہ فقطعوا کے اندر تکرار اس وقت امر کے اندر آئے گا جب سرقے کا تکرار ہو، الذی یسرق واللتی تسرق، الذی یسرق الذی یسرق واللتی تسرق فقطعوا ایدیہما، سمجھے؟ ایدیہما کی بھی تصنیف، فقطعوا حکام کو خطاب ہے، والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر دیا، واصلح اور اپنے حالت کو ٹھیک کر دیا، ظلم کے بعد معنی مسروق شے کو واپس کر دیا اور اپنے حالت کو ٹھیک کر دیا، یہ ہو گیا شرط، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ سیئات کو بخشنے والا اور مہربان ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کو قدرت ہے، اللہ آپ سے انتقام لے سکتا ہے۔ اب اللہ کی عموم قدرت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عموم قدرت، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت، لہو مملوک لہو، یہ اسی کے، یہ پھر یہ خبر بنیں گے اس کے لیے ان کے لیے، یعذب من یشاء، یہ ان کی دوسری خبر ہے مولانا، یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے دو، یغفر لمن یشاء، ہر جگہ پر اللہ کی مغفرت مقدم ہے، ادھر اللہ نے عذاب کو مقدم کیا تاکہ چوری پر انسان کو دلیری نہ ہو، چوری پر اللہ کو بھلا کرے دلیری نہ ہو، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا التعذیب، تعذیب السارق، تعذیب السارق، سارق کو عذاب دے دینا، اور اس کے یا قطع ید السارق، قطع ید السارق شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فقطع ید السارق مقدور للہ، یہ ہے ہر واقعے کے آخر میں اسی طریقے پر ایجاب کلی کو آپ۔ اس کے بعد مولانا یہ تو ہو گیا کہ سرق کبرا اور سرق اللہ کو بھلا کرے کہ صغرا، اس کو نقل کرنے کے بعد اب جو لوگ اللہ آپ کو بھلا کرے اپنے باطن کو، یہ وہ نجاست ظاہری تھے، اب نجاست باطنی کو نقل کر رہا ہے، کافروں کے نجاست باطنی کو نقل کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے حالات جو اپنے باطن کو ٹھیک نہیں کر رہے، یہ نجاست چوری ڈکیتی وغیرہ یہ سب نجاست ظاہری۔ اب نجاست باطنی کی جو اپنے بعد، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، میرے پیارے نبی لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے وہ آپ کو غمزدہ نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ موصول صلہ مل کر کے فاعل لا یحزنک کا بنے گا، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ من الذین یہ حال بنے گا پہلے والے الذین سے، لا یحزنک الذین، حال کونہم من الذین قالوا، یہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ قالوا آمنا، جو کہتے ہیں آمنا بافواہہم، منہ سے کہتے کہ ہم نے ایمان لایا، اور حال یہ ہے کہ قالوا یہ اس وقت کہتے کہ منہ سے کہ ہم نے ایمان لایا، حال یہ کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا۔ بس یہاں پر وقف کرو، سمجھو۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ بھی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس من الذین ہادو کا میں نے غلط بتا دیا، یہ یسارعون فی الکفر من حال کونہم، پہلے والا الذین ذوالحال بنے گا، حال کونہم من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ حال بنے گا قالوا کی ضمیر سے، ومن الذین قالوا آمنا بافواہہم ومن الذین ہادوا، پہلے والے من پر عطف ہے، من الذین قالوا آمنا بافواہہم اور ومن الذین ہادوا، بس یہاں ہو گیا، اس کا اسی پر عطف ہوگا، یہ حال بن جائیں گے الذین سے، الذین یسارعون فی الکفر سے، مسئلہ بالکل آسان۔ ہم سماعون للکذب، ہم سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ کو سنتے ہیں، سماعون سننے والے تیری بات کو، سماعون قولک آپ کی بات کو سنتے ہیں، لیکذبوا علیک، یہ لام عاقبت کے لیے، یہ لام انجام کے لیے مولانا، سماعون قولک آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکذبوک تاکہ انجام کار آپ پر جھوٹ بول رہا ہے، سماعون لقوم آخرین یہ سنتے ہیں، سماعون قولک تیری بات کو سنتے ہیں، لقوم آخرین کچھ دوسرے مولویوں کے لیے، اپنے مولویوں کے لیے، لم یاتوک جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے ان کے لیے یہ لوگ سنتے ہیں، یحرفون الکلمہ من بعد مواضع، کلمات تورات میں تحریف کرتے ہیں، من بعد مواضع ان کے اصل جگہ کے بعد، تحریف لفظی ہے، وہ پہلے والے تحریف مانوی تھا،
ہو گیا مولانا. یقولون پھر ان کے مولوی کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا اگر یہ تحریف شدہ آپ کو مل جائے, تحریف شدہ مل جائے, فخذوا اس کو لے لینا, وان لم تؤتوا اگر نہ ملے فاحذروا تو پھر یہ کہ بچنا. ومن یرید اللہ فتنتہ خدا جس کے گمراہ کرنے کا, فتنہ سے ضلالت مراد ہے, اللہ جس کے گمراہ کرنے کا ارادہ کرے, فلن تملک له من اللہ شیئا من الہدایت کوئی ہدایت کا مالک آپ اس کے لیے نہیں ہو سکتے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. لہم فی الدنیا خزی دنیا ہی میں ان کے لیے رسوائی ہے, ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم آخرت میں ان کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے. سماعون للکذب. اب مولانا مسئلہ خیبر کے اندر مرد اور عورت نے ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھائے. ٹیوشن تو آپ سمجھتے ہیں نا, میرے سبق میں ٹیوشن اور ٹک ٹک یہ ان چیزوں کو سمجھا کرو. سمجھ رہی ہے کہ ٹیوشن اور کیا ہے, ٹک ٹک. ٹیوشن پڑھایا. اب ظاہر ہے کہ ان کے مذہب کے اندر بھی سنسار کرنا تھا, لیکن ان کے مولویوں نے یہ کہا کہ اس نئے نبی کے پاس لے جاؤ شاید گنجائش نکلے. نئے نبی کے پاس اللہ آپ کو بھلا کر لے جاؤ تاکہ گنجائش نکلے. اب ان کو ان کا کیس لے کر کے آیا, اگر بچنے ہیں تو ٹھیک ہے لے لینا, اور اگر یہ نبی کہہ دے کہ نہیں ان کو سنسار کیا جائے تو پھر اس بات کو لینا نہیں. چنانچہ جب یہ لوگ کیس آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مولوی تھا وہ عبداللہ کے نام سے, اس کو بلایا, بلا کر کے کہا کہ آپ کی کتابوں میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سوریہ. تو اس نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ چہرہ ہم کالا کرتے, یہ کرتے, باقی پٹائی کرتے, باقی جان سے نہیں مارتے. حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی عالم جو مسلمان ہو چکے تھے, حضرت عبداللہ ابن السلام نے فرمایا یا رسول اللہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو کہو کہ ہاتھ ہٹا دو. تو چنانچہ ہاتھ اس کا ہٹایا گیا تو اس کے اندر یہی لکھا ہوا تھا کہ بھئی سنسار کرنا ہے. آپ کو بات سمجھ آیا کہ نہیں؟ لیکن مولویوں نے ان کو سبق دے کر کے کہا کہ بھئی کیس تم لے جاؤ نئے نبی کے پاس, اگر وہ کہہ دے کہ سزا دے دو, چہرہ کالا کرو, پٹائی کر کے چھوڑ دو دونوں کو تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ سنسار کا کہہ دے, رجم کا کہہ دے تو پھر یہ بات نہ لینا. اور پھر نبی کے مجلس کے اندر, نبی کی مجلس میں یہ لوگ آتے تھے کہ حضرت یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے, بڑے چھوٹوں کو بھیجتے کہ تم جاؤ اور باتیں نوٹ کر کے آ جاؤ, اس میں ملانا ہے, نبی کے خلاف جھوٹ بولنا ہے, بس یہی. اب سن لیں, اب آپ کو مزہ آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الرسول نبی ندا لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, جو کفر میں کوشش کرنے بھاگ دوڑے والے, یہ آپ کو غم زدہ نہ کرے, آپ کو پریشان نہ کرے. یہ کون لوگ ہیں الذین یسارعون حال کونہم من الذین قالوا آمنا بافواہہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے اپنے منہ سے کہ ہم نہیں مان لایا, اور حال یہ کہ قالوا کی زمین سال میں ولم تؤمن قلوبہم, ان کے دلوں نے ایمان نہیں لایا. ایک یہی لوگ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں جبکہ ان کے دلوں نے ایمان نہیں لایا. ومن الذین ہادوا, اور یہودیوں میں سے, یہ پہلے تعمیم کے بعد تخصیص ہو گیا, ومن الذین ہادوا, یہودیوں میں سے. بس اب آپ نکالیں گے ہم سماعون قولک, یہ آپ کی بات کو سنتے اس لیے کہ لیکذبوا علیک. عملو الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب له ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب. یہ لام عاقبت اس کو کہتے ہیں. لہو ملک ینادی کل یوم, روزانہ ایک فرشتہ کہتے ہیں لدو للموت, ارے بچے پیدا کرو لیکن انجام ان کا موت ہوگا. لدو للموت, انجام ان کا للموت موت ہوگا. اور وبنو, اور تعمیرات کرو, انجام ان کا للخرابی خراب ہوگا. یہ لام یہاں پر للکذب کا معنی. سماعون قولک, یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں, للکذب اے لیکذبوا علیک, تاکہ جا کر آپ کے خلاف جھوٹ بولے, اس لیے سنتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور دوسری صورت ایک آپ نے پہلے والا من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم, اس کو الذین کے لیے حال بنایا اور الذین کے لیے بیان بنا دیا, وہ ختم. من الذین ہادوا موصول صلہ جار مجرور خبر مقدم بنے گا. سماعون الکذب یہ مبتدا مؤخر بنے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مبتدا مؤخر. لیکن ایک صورت یہی ہے جو پہلے والا عام ترکیب, اسی کو مفسرین اختیار. ہم سماعون للکذب, ہم مبتدا بنے گا. سماعون للکذب, سنتے ہیں آپ کی بات کو تاکہ آپ پر جھوٹ بولے. سماعون لقوم آخرین, یہ دوسری خبر ہے مولانا, سمجھے, ہم کے لیے, ہم کے پہلے خبر سماعون, دوسری سماعون لقوم, یہ سنتے ہیں آپ کی بات کو. سماعون قولک لقوم, اپنے بڑے مولویوں کے لیے. لقوم آخرین, دوسروں کے لیے. آخرین بھی صفت ہے, لم یاتو کا جو آپ کے پاس نہیں ہے کہ بڑے بڑے مولوی, یہ دوسری صفت. اور یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, یہ تیسری صفت ہے اللہ قوم کے لیے. پھر یہ موصوف ہم نے تین صفتوں سے مل کر کے یہ جار مجرور متعلق سماعون کے ساتھ ہوگا.
یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یقولون، یہ حال بنے گا اللہ آپ کو سماعون کی ضمیر سے یا یحرفون کی ضمیر سے، یقولون تحریف کر کے یہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا، اگر یہ تحریف شدہ تمہیں مل جائے، جیسے ہم تحریف کر کے آپ کو بتاتے کہ اس کو بچانا ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا من عند محمد، اگر محمد کے قریب سے یہ تحریف شدہ حکم آپ کو مل جائے فخذوه لے لینا، وان لم تؤتوا، اور اگر نہ ملے فاحذروا، تو پھر بچنا۔ اللہ فرماتے ومن يريد الله فتنته، خدا جس کی ضلالت کا ارادہ کرے فلن تملك له من الله شيئا، آپ اس کے لیے کسی طرح ہدایت کی مالک نہیں۔ اولئک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، خدا تعالی کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا، لهم انہی کے لیے فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرہ، لهم خبر مقدم بگنے گا، سمجھے؟ اولئک الذین، میں نے غلط بتایا، اولئک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، یہ پورا جملہ اللہ آپ کو بھلا کر اولئک کے لیے خبر ہے، لهم پھر یہ اللہ آپ کو بھلا کر کہ کیا خبر مقدم بنے گا اور خزي مبتدا مؤخر، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا، خبر ثانی بنے گا اولئک کے لیے، لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرہ عذاب عظیم، یہ بھی عطف کے ذریعے سے خبر پر اس کا عطف ہے جی، اور انہی کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹ کی غرض ہے، ہم سماعون للکذب، یہ ہم سماعون قولک للکذب، جھوٹ کی غرض ہے، اکالون للسحت، ہم اکالون کہہ دو، یا یہ کہ ہم سماعون کے لیے اللہ کو دوسری خبر، اکالون للسحت، حرام کھانے والے، فإن جاءوک فاحکم بینہم، اگر آپ کے پاس آ جائیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرو، او اعرض عنہم، یا چھوڑ دو، آپ کو اختیار ہے، فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض وإن تعرض عنہم، اور اگر آپ ان سے روگردانی کریں گے، ان کا فیصلہ نہیں کریں گے، فلن یضروک مضرۃ شیء، آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، وإن حکمت فاحکم بینہم، اور اگر آپ فیصلہ کریں گے، فاحکم بینہم بالقسط، انصاف سے فیصلہ کر دینا، ان اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب المقسطین، انصاف والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہ پسند کر لیتا ہے۔ اب خیال کر لینا، مولانا کہتے ہیں پہلے فاحکم بینہم، فیصلہ کرو، او اعرض عنہم، یا یہ کہ چھوڑ دو، یعنی انت مخیر بین الامرین، بین التحکیم بینہم اور وبین الاعراض عنہم، ان سے اعراض کرو، یہ اور اگلے والی آیت، اس کے ساتھ والی آیت، وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر فیصلہ کرو تو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں، اور آگے بھی آئے گا، آگے ایک آیت آئے گی بالکل واضح، وہ آیت نمبر ہے اللہ آپ کا بھلا کر 49، وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، مل گیا آیت نمبر 49 مولانا، وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ما انزل اللہ پر فیصلہ کرو ہر صورت میں، اور یہاں پر بتاتے فیصلہ کرو یا نہ کرو، آپ کو اختیار ہے، وہاں کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ پر آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ کس کو سمجھ میں آگے؟ اشکال سمجھ میں آگے؟ جواب یہ کہ هذه الآیت منسوخۃ بتلک الآیت، اس آیت 49 والی آیت سے یہ آیت منسوخ ہے، یعنی لیست انہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بمخیر، آپ کو تخییر نہیں ہے، فیصلہ کرنا ہے، لیکن ما انزل اللہ، جیسے کہ اگلی والی آیت 49 والی آ رہے، ما انزل اللہ پر فیصلہ کرے گا، تخییر نہیں ہے، اختیار کہ فیصلہ کرو یا نہ کرو، بلکہ صرف کرو ہی کرو، فیصلہ کرو۔ خلاصہ یہ نکلا هذه الآیت، یعنی التخییر، یہ جو تخییر ہے یہ تخییر منسوخ ہے بتلک الآیت، اس آیت سے جو 49ویں والی آیت ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ نسخ نہیں ہے، بلکہ آیت جو 49ویں آیت ہے نا، 49ویں آیت وہ مبین ہے اس کے لیے کہ آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر فیصلہ کرو تو ما انزل اللہ پر کرو، اگر کرو اختیار کرو فیصلہ کو تو ما انزل اللہ پر، پھر کسی طرح اور آپ کو فیصلہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ خیال کر لینا مولانا، ٹوپی نہ گرس۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو حکم کس طریقے پر بنائیں گے، یہ تیار نہیں ہوں گے، کیف حال بنے گا اللہ آپ کو، یحکمون کے فاعل سے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، یہ بھی حال ہے، حال یہ کہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، یہ تورات سے حال بنے گا، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کے احکام ہے، حکم اللہ مفرد، جمع اس کے جمع سے ترجمہ کرو، اس میں اللہ کے احکام ہے، ثم يتولون من بعد ذلك، تورات کے احکام کے ہوتے ہوئے پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین بالتوراۃ ولا بالقرآن، نہ تورات پر ان کا ایمان ہے نہ قرآن پر ایمان ہے، وما اولئک بالمؤمنین، ان کا نہ تورات پر ایمان ہے نہ یہ کہ قرآن پر ایمان ہے۔ او منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتنے ہو نا تسی، تو ہون جڑا نا تسی چھٹی کرو۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی